سمجھ کر تحقیق کے ذریعے اس کو سوال کا جواب دوں، میں اس کو اس بریکٹ میں کھڑا کر کے فائر شروع کر دیتا ہوں کہ آپ کے اوپر یہ کرنا. اچھا عبدالوہاب شرائع صاحب، مجھے یہ بات بتائیں کہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوالات آ رہے ہیں، اچھا ایک یہ معاملہ الحاد اور ایمان سے تو بحث ہٹ گیا نا، یہ تو اہانت کا معاملہ ہے نا، کیونکہ سوال کوئی بھی کر سکتا ہے، خدا کو ماننے والا بھی اور خدا کو نہ ماننے والا بھی. سوال کرنا تو سب کا رائٹ ہے نا، یہ تو ان کا حق ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ سوال کے اندر جو توہین آ رہی ہے یا آپ اہانت کرنا چاہتے ہیں، جیسے مدرسہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ کا مقصد سوال کرنا نہیں ہے، آپ نے ایک طے شدہ ذہن کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، کیونکہ مناظرے میں کوئی علم نہیں ہوتا. مناظرے میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر کہ نہیں، اس مقدمے کو ہر صورت میں ثابت کرنا ہے، کوا سفید ثابت کرنا ہی کرنا ہے. تو جب آپ یہ سوچ کر میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ توہین نہیں کریں گے نا، پھر تو آپ کو جو جی چاہے گا. سوشل میڈیا سارا بھرا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سامنے احادیث کی کتب پڑھی ہیں اور بڑے بڑے مناظر اسلام بیٹھے ہیں اور زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے اللہ کی پناہ ہے اس سے. تو مجھے بتائیں یہ جو اہانت ہے اس کے بارے میں جو کیا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ کسی کی طرف سے توہین امیز بات آ بھی رہی ہے، کیونکہ ہم تو پابند ہیں نا کسی چیز کے، جو توہین کرنے والا تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے، اس کو تو ریاست نہیں کنٹرول کرنا ہے. سوسائٹی کیا کرے کہ جب وہ توہین امیز، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا جدید ایجادات میں سے اس کو نعمت الہی میں شمار کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا. یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے بھی، اپنی دنیا کے فائدے کے لیے بھی، اور اسلام کی ترقی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ہمیں انبیاء اکرام کی تعلیمات سے بھی یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ انبیاء اکرام نے علیہ السلام نے اپنے وقت کے جدید ذرائع کو استعمال کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو ذریعہ ابلاغ بنایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاطین کو خطوط لکھنے کا فیصلہ کیا تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں خط کی تصدیق کے لیے ایک مہر اس پر لگائی جاتی ہے، تو آپ بھی یہ کام کریں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا اور چاندی کی مہر بنائی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جدید ذرائع جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں آج کل جو ہے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، گوگل، طرح طرح کے ایسے جدید ذرائع اور پوری ایک الگ سے ایک دنیا قائم ہو چکی ہے، اور اس کا تعلق ہماری پوری انسانی زندگی کے ساتھ ہے. انسانی زندگی کے جو 6 گوشے ہیں اس میں سے خاص 3 انفرادی اور 3 اجتماعی. خاص طور پر جو اجتماعی 3 گوشے ہیں، معاشرت، معیشت، سیاست، ان تینوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کوئی انسان اپنی سیاسی فائدے کے لیے سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی اپنے معاشی فائدے کے لیے، اور کوئی جو ہے وہ معاشرت پر تو اس کے اثرات ہے ہی. اب جہاں تک یہ توہین والی بات ہے کہ اس کے ساتھ کیسے اس کو مطلب جواب دیا جائے یا کیا، تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک ملک میں رہتے ہوئے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. ٹھیک ہے نا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے. جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی جنگ کی تیاری کر رہے تھے، خفیہ وہ تیاری ہو رہی تھی، انہی دنوں میں ایک عورت مکہ سے مدینہ آ گئی. اور یہ وہ عورت تھی کہ جو پچھلے 8-10 سال تک مکہ میں وہاں کے جو بڑے بڑے سردار ان کی محفلوں میں گانے گاتی تھی، طائفہ تھی، اور وہ توہین امیز اشعار حضور کی شان میں پڑھا کرتی تھی. پھر وہ جنگوں میں سارے مارے گئے، بڑے بڑے سردار جو اس کو لے کے جاتے تھے اپنے کوٹھوں پہ. اب یہ بیکاری بن گئی، بھیک مانگنا، کھانے پہ کچھ نہیں تھا، تو یہ مانگنے کے لیے مدینہ آئی اور آ کر حضور کہنے لگی کہ مجھے میرے ساتھ کوئی ہیلپ کریں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے منہ پہ ہی جواب دے دیا، نہیں میں مسلمان نہیں ہوتی، میرے ساتھ کوئی مدد کرے، میرے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں. تو آپ علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کے ساتھ کچھ تعاون کر. تو انہوں نے تعاون کیا اس کے ساتھ. تو دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ رویہ ملتا ہے. لیکن پھر یہی عورت جب چلی گئی تو مکہ میں جب وہ حضور علیہ السلام فاتحانہ داخل ہوئے تھے تو جن چند افراد کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر یہ بھی اس میں شامل تھی. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یہاں پر اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن وقت آیا تو پھر اس کو معافی. لیکن وہاں پر اللہ کے رسول نے بحیثیت ریاست کے. اب ہمارے ملک میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے نا کہ ابھی 2-4 دن پہلے کی آپ ایک بڑی زبردست مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ یا جمعے کا دن تھا پچھلا، امریکہ میں جو واقعہ ہوا کہ مسجد کے ممبر پر
وہ خاتون آ کر ہندو خاتون آ کر چڑھ گئی. نہیں وہ ہندو نہیں تھی, وہ اس کا ایشو یہ تھا کہ وہ نفسیاتی طور پر اچھا بہرحال وہ کچھ اس طرح کا آیا تھا, تو وہاں پر یعنی جو مسجد کی انتظامیہ نے اس کے بارے میں نوٹس جاری کیا. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہاں پر وہ کوئی حملہ آور نہیں ہوئے اس پہ, لوگوں نے پولیس کو بتایا, پولیس آئی اور لے گئی. یہ قانون کو بتایا, قانون اور جب قانون آیا تو لوگ سارے کھڑے نہیں ہوئے, کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوئی ہے, کوئی ہلڑ بازی. وہ ممبر پہ کھڑی ہے, چاہتے تو لوگ بھی اٹھا کے پھینک سکتے تھے, نہیں لوگ وہی بیٹھے ہیں کہ لوگ وہی ہیں, پاکستانی لوگ انڈین ہیں, لیکن وہی لوگ اگر یہاں پر ہوں تو یہاں پر رویہ بدل جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ قانون سے بھی شکایت ہے کہ قانون جو ہے وہ فوراً مزاج کے ایشو بھی ہیں, مزاج کے ایشو بھی ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو آپ صاحب دیکھیں ایک ایشو یہ کہ کیا وہاں کے قانون میں اس قسم کی چیزوں کی تو کوئی سزا نہیں ہے وہاں پہ نا اس طرح کی, لیکن یہ کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ہم نے ہر حالت میں کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں ہے, ہم نے قانون پر ہی عمل کرنا ہے. جی جی کہ مطلب یہ دیکھیں نا, ہم مسلمان ہیں تو مجھے بتائیں کہ غصے کی حالت میں مجھے مذہب ایک تعلیمات فراہم کر رہا ہے نا, تو کیا میرے پاس اس سے ہٹ کے بھی کوئی آپشن ہے؟ تو مجھے ہر صورت میں جو مذہب نے بتایا ہے کہ آپ نے اس دائرے کے اندر رہ کر ہی کام کرنا ہے, اور قانون بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ کچھ بھی ہو جائیں, جو ہی آپ یہ کہیں جی کیونکہ ایس ایچ او صاحب قانون پر عمل نہیں کر رہے تو اس لیے میں نے یہ کیا, اس کا مطلب آپ دونوں برابر ہو گئے. بالکل. تو آپ نے تو ہر صورت میں قانون پر ہی عمل درآمد کرنا ہے, اور آپ نے کوئی جواز کوئی یہ چیزیں نہیں کرنی جن کو وہاں پر تو یہی نہیں ہے تو اس سے ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اچھا یہ بڑی اہم بات ہے. مدثر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا